الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد محترم حضرات و خواتین، رمضان المبارک کے اس مہینے میں ہماری زندگیوں میں دعا کی بڑی حیثیت ہوتی ہے۔ ہم سب چاہے افطار سے پہلے ہوں، چاہے آخری کی 10 تاخراتوں میں ہوں، بہت اللہ تعالیٰ کے سامنے دعا کرتے ہیں، تضرع کرتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں۔ ہم میں سے سب کی خواہش ہوتی ہے کہ میری دعا مقبول ہو جائے، اللہ تعالیٰ میری دعا قبول کر لیں۔ اسی کے تعلق سے کچھ باتیں مجھے آپ کے سامنے آج کی اس مجلس میں کہنی ہیں۔ انشاءاللہ اور بھی آگے ہمارے ساتھ گفتگو دعا کے سلسلے میں جاری رہے گی۔ کل کے درس میں ہم نے بہت ساری باتیں دعا کے تعلق سے آپ کے سامنے پیش کیا تھا۔ اللہ تعالی ہم تمام کی دعاؤں کو قبول فرمائے، آمین۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض دعاؤں کا ذکر میں نے کل آپ کے سامنے کیا تھا۔ چلیے دیکھتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں، زندگی میں ایک موقع ایسا بھی آتا ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر ہیں، خطبہ دینے کے لیے بیٹھے ہیں۔ اچانک ایک آدمی آتا ہے، سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اس کے پاس خطبہ سننے بیٹھنے کا وقت نہیں ہے۔ وہ ندا لگا رہا ہے، آواز لگا رہا ہے، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف توجہ کیا، بولا کہ کیا بات ہے، کیوں اس طرح سے تم بے چین ہو؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک کی آواز کو سنتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی رحمت بنایا تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا، تو کہا یا رسول اللہ ہلکت الاموال، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بارش نہ ہونے کی وجہ سے مویشی ہلاک ہو چکے ہیں، جانور مر چکے ہیں، کھیتیاں سوکھ چکی ہیں، آپ اللہ سے دعا فرمائیے کہ آسمان سے بارش آ جائے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس آدمی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ اٹھے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ چلچلاتی دھوپ کے اس دن میں پہاڑوں کی طرح بادل امڑ آئے اور آسمان سے زوردار بارش ہونے لگی، ہوتی رہی، یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دعا کی، اللہم حوالینا ولا علینا، یا اللہ یا اللہ اس بارش کو مدینے کے اطراف میں پھیر دے۔ دوستو عزیزو، ماں اور بہنوں، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں تھیں۔ ان دعاؤں میں یہ تاثیر تھی۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول فرمائیں۔ مجھے شکایت ہے، آپ بھی سوچتے ہوں گے کہ ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی ہیں، خلل کہاں ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے کہ میں دعا کرنے والے کی دعا کو قبول کرتا ہوں، اس کے ہاتھ کو خالی لوٹانا نہیں چاہتا۔ صفر الیدین، ومن اصدق من اللہ قیلا، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی بات میں بالکل سچے ہیں۔ لیکن خلل کہاں ہے؟ کیوں ہماری دعا قبول نہیں ہوتی ہے؟ اس کا سبب تو ڈھونڈنا چاہیے۔ اللہ اپنی بات میں سچے ہیں، تو پھر خلل کہاں ہے؟ اور اس سلسلے میں 4 باتیں میں آپ تمام کو سنا دینا چاہتا ہوں۔ ان 4 باتوں کو اپنے دل میں بٹھا لیں۔ جہاں تک دعا کی بات آتی ہے، ہم سب اللہ کے بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، لیکن دعا کے معاملے میں ان باتوں کو سمجھنا ضروری ہے۔ اگر آپ اور میں نہیں سمجھیں گے تو اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جائیں گے۔ پہلی بات، دعا بذات خود ایک عبادت ہے۔ دعا بذات خود ایک عبادت ہے۔ آپ دعا کریں، میں دعا کروں، مجھے اس سے واسطہ نہیں ہے کہ میری دعا قبول ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا،
وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وقال ربكم ادعونی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ تمہارا رب کہتا ہے کہ مجھ سے دعا کرو. چلو ٹھیک ہے، ہم دعا کرتے ہیں، کیا ہوگا؟ استجب لکم، میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا. یہ کس نے کہا؟ اللہ رب ارض و سما نے کہا کہ تم دعا کرو. دعا کرنا تمہارا کام ہے، قبول کرنا اوپر والے کا کام ہے. اس سے آپ کو واسطہ نہیں ہے کہ آپ کی دعا قبول ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے. دعا کرنا اللہ کا حکم ہے اور عبادت ہے. وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي. دعا عبادت ہے، اس سے آپ منہ پھیر نہیں سکتے، تکبر نہیں کر سکتے، اترا نہیں سکتے کہ نہیں مجھے اللہ سے کچھ لینا دینا نہیں ہے، اللہ سے مجھے مانگنے کی ضرورت نہیں ہے. مانگے وہ جو پریشان ہے. پہلی چیز جس کے بارے میں نے آپ سے کہا، سب سے پہلی چیز آپ دل میں یہ بٹھا لیں، آپ کے ہاتھ اللہ کے بارگاہ میں اٹھتے ہیں تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت آپ کر رہے ہیں، جیسے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ ساری عبادتیں آپ عبادت کر رہے ہیں. وقال ربكم ادعوني استجب لكم، اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں کہ تم دعا کرو. پھر کیا ہوگا اے اللہ؟ یہ ہوگا کہ استجب لکم، ہم آپ تمہاری دعاؤں کو قبول کریں گے، تمہاری دعاؤں کو قبول کریں گے. حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ نے یہی کہا، سحاء اللیل سحاء النہار ید اللہ ملأ، اللہ تعالیٰ کا ہاتھ بڑا بھرا ہوا ہے، دن رات اللہ خرچ کر رہے ہیں، اللہ کے خزانے میں سے کوئی کمی نہیں ہوتی ہے. اللہ سے دعا کرو. سورۃ غافر آیت نمبر 60 تھی جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی. اللہ تعالیٰ پھر کہتے ہیں ہم کیسے کیسے دعا کریں. کہا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ تعالیٰ کے اچھے اچھے نام ہیں، ان ناموں کو لے کر دعا کرو. اللہ رزاق ہے، اللہ متین ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ذو القوت المتین، اللہ تبارک و تعالیٰ دینے والا ہے، اللہ شافی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہے ساری چیزوں کا عطا کرتا ہے، معطی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے اچھے اچھے ناموں کو لے کر تم دعا کرو، اللہ تعالیٰ تمہاری دعاؤں کو قبول کرے گا. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، ایسے ایسے اچھے ناموں کو لے کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرو. دوستو، عزیزو، ماں اور بہنوں، پہلی بات میرے اور آپ کے سمجھ میں یہ آتی ہے کہ دعا کے معاملے میں 4 باتیں جو مجھے آپ کے سامنے کہنی ہیں. پہلی بات، میرے اور آپ کے دل و دماغ میں یہ بٹھا لیں کہ دعا عبادت ہے، عبادت کے طور پر اسے بجا لایا جائے. اللہ کا حکم ہے، وقال ربکم ادعونی استجب لکم، اللہ نے کہا کہ تمہارے رب نے کہا کہ تم دعا کرو، تمہاری دعا کو میں قبول کروں گا. سورۃ الاعراف آیت نمبر 180 تھی جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی تھی. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ تعالیٰ کے اچھے اچھے نام ہیں، ان ناموں کو لے کر تم دعا کرو. یہ تو پہلی بات ہوئی. دوسری بات، ہم جو بھی دعا اللہ تعالیٰ سے کرتے ہیں وہ دعا کی 3 حیثیتیں ہوتی ہیں. ہم جو بھی دعا کرتے ہیں، آپ کرتے ہیں، میں کرتا ہوں. پہلی حیثیت یہ کہ میں جو بھی دعا کروں اللہ تعالیٰ وہ مجھے دے دیں. کسی نے اپنے بچے کے لیے نوکری مانگی، اللہ نے نوکری دے دی. کسی نے اپنے مریض کے لیے شفا یابی مانگی، اللہ نے شفا یابی دے دی. کسی نے اولاد مانگی، اللہ نے اولاد دے دی. کسی نے گھر مانگا، اللہ نے گھر دے دیا.
کسی نے کاروبار میں برکت مانگی، اللہ نے برکت دے دی، کسی نے صحت مانگی، اللہ نے صحت دے دی، کسی نے تونگری مانگی، اللہ نے تونگری دے دی۔ ہم جو بھی دعا کرتے ہیں اس کی تین حیثیتوں میں پہلی حیثیت یہ کہ ہم جو دعا کرتے ہیں وہ اللہ ہم کو دے دے۔ ایسا ہو سکتا ہے آپ نے جو بھی مانگا اللہ نے دے دیا۔ بہت سارے ایسے ہیں جو کہتے ہیں اللہ کا فضل ہے، میں جو بھی مانگتا ہوں اللہ مجھے دے دیتے ہیں۔ ہمارے ساتھ ایسا ہوا، آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوگا۔ ہم نے کچھ ایسی چیزیں اللہ سے مانگی جو ہمارے خواب و خیال میں بھی نہ تھا کہ یہ چیز پوری ہو جائے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہم کو دے دیا۔ یہ اللہ کا فضل و کرم ہے۔ قل بفضل اللہ برحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ ہم جو بھی دعا کرتے ہیں اس کی تین حیثیتوں میں پہلی حیثیت یہ کہ ہم جو مانگے اللہ تعالیٰ وہ ہم کو دے دیں۔ دوسری حیثیت یہ ہے کہ ہم دعا کرتے ہیں، ہماری مانگی ہوئی چیز نہیں ملتی، لیکن اس دعا کے اثر سے اس سے بڑی مصیبت ٹل جاتی ہے۔ اس دعا کا اثر یہ ہوتا ہے کہ اس سے بڑی مصیبت کو اللہ ٹال دیتے ہیں، آپ کو پتہ نہیں چلتا ہے، آپ کو معلوم نہیں ہوتا ہے کہ کیا ہوا۔ آپ تو اس وہم و گمان میں رہتے ہیں کہ میں اتنے سال سے دعا کر رہا ہوں لیکن میری دعا قبول نہیں ہوتی ہے۔ ایسی بات نہیں، اللہ نے آپ کی دعا قبول کر لی۔ آپ کی زندگی سے جو مصیبتیں بلائیں آنے والی تھی، اللہ نے اس دعا کے عوض آپ کی مطلوب چیز نہیں ملی لیکن دوسری مصیبتیں ٹل گئیں۔ کسی کا بچہ بیمار تھا، 5 سال 10 سال وہ دعا کر رہا ہے، یا اللہ اس کو شفایابی دے دے۔ اب وہ کبھی شکوہ شکایت کرتا ہے کہ 10 سال سے میں دعا کر رہا ہوں، میرے بچے کے حق میں میری دعا قبول نہیں ہوتی۔ ارے اس سے بڑھ کر کیا ہے کہ 10 سال سے وہ بچہ ابھی بیمار ہے، اگر یہ دعا قبول نہ ہوتی تو پتہ نہیں اس سے بدتر کیا حالت ہوتی۔ تو کبھی دعا قبول ہو جاتی ہے لیکن اس سے بڑی مصیبت ٹال دی جاتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے۔ ایک تیسری حیثیت زندگی میں یہ بھی آتی ہے کہ اللہ کا بندہ اللہ سے دعا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس چیز کو اسے دنیا میں نہیں دیتے، آخرت میں رکھ دیتے ہیں۔ اللہ جب آخرت میں دیتے ہیں تو اس سے بڑھ کر دیتے ہیں۔ کتنے ایسے مومن ہوں گے جو تمنا کریں گے کہ یا اللہ اگر ہماری دعائیں دنیا میں قبول نہ ہوتی، آخرت کے لیے رکھ دی جاتی تو کتنا اچھا تھا۔ آخرت میں اللہ تعالیٰ وہ نعمتیں دیتی ہیں۔ آپ کبھی سوچتے ہوں گے کہ ارے ہماری دعائیں کیوں قبول نہیں ہوتی، کیوں ایسا نہیں ہوتا؟ تو اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مثال بیان نہیں کی جا سکتی۔ آپ سمجھ لیجئے کبھی باپ بھی ایسا کرتا ہے کہ کہا کہ اولاد ہے کہیں جانا چاہتی ہے لیکن باپ بھیجنے کو تیار نہیں ہے، بہرکیف ہم اس ویسی مثال پیش نہیں کریں گے، بلکہ اتنا بتا دیں گے کہ بعض چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے کہ بندوں کے لیے کیا بہتر ہے۔ پہلی چیز، آپ کی جو چیز مانگی آپ نے وہ بہتر تھی، اللہ نے دے دیا۔ دوسری چیز، اللہ نے وہ چیز نہیں دی، اس سے بڑھ کر مصیبت آپ کی زندگی میں آنے والی تھی، اللہ نے اسے ٹال دیا آپ کی دعا کے بدولت۔ تیسری چیز، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دعا کو جو آپ نے کیا آخرت کے لیے چھپا کے رکھا۔ جب آپ آخرت میں جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائیں گے۔ تو میں نے دعا کے سلسلے میں 4 باتیں آپ کو بتانے کا وعدہ کیا تھا۔ پہلی بات تو یہ تھی کہ آپ اور ہم یہ سمجھیں کہ دعا عبادت ہے، اللہ کا حکم ہے، میں دعا کر رہا ہوں۔ دوسری چیز یہ کہ میری اور آپ کی دعا کبھی بھی خالی نہیں جاتی۔ وہ 3 چیزیں ہوتی ہیں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں۔ تیسری چیز مجھے آپ کے سامنے بتانا تھا کہ دعا کی قبولیت کے بارے میں جلدی نہ کریں۔ جلدی نہ کریں کہ میری دعا قبول کیوں نہیں ہوتی۔ کبھی اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ آپ کی ضرورت کی چیز اللہ دیتے نہیں ہیں، اللہ تاخیر کرتے ہیں۔ آپ کی میٹھی میٹھی مناجات کو اللہ سننا چاہتے ہیں۔
میرا بندہ مجھ سے ایسی ہی مانگتا رہے، میں اس کی ضرورت ابھی پوری نہیں کروں گا، تاکہ وہ مجھ سے مانگتا رہے، اللہ تعالیٰ اس کے سامنے گڑ گڑاتا رہے، اللہ سے مناجات کرتا رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ابھی اس کی دعا کو قبول نہیں کریں گے۔ آپ کی زبان سے اللہ تعالیٰ سننا چاہتے ہیں، آپ اللہ سے مانگیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کون کتنا مانگ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے حدیث قدسی میں کہا کہ سارے زمین پر کھڑے ہو جائیں، سارے کے سارے اللہ تعالیٰ سے مانگنے لگیں۔ کسی نے اولاد مانگی، کسی نے نوکری مانگی، کسی نے بچے مانگے، کسی نے بیوی مانگی، کسی نے دولت مانگی، کسی نے گھر مانگا، اللہ نے سب کو دیا، اللہ کے خزانے میں سے کچھ کم نہیں ہوا۔ دیکھیے، تیسری چیز مجھے آپ کے سامنے بتانا تھا کہ کبھی جلدی نہ کریں کہ آپ کی دعا قبول نہیں ہوتی ہے، شکوہ زبان پر نہ لائیں۔ ابن القیم رحمہ اللہ نے ایک مثال کے ذریعے سے سمجھایا۔ ماں، کبھی بچہ گھر میں شرارت کرتا ہے، کبھی غلط کرتا ہے، کبھی گھر میں کچھ بگاڑتا ہے، تو ماں کو غصہ آتا ہے، ماں اسے مارتی ہے، پیٹتی ہے، گھر کے باہر دھکیل کے دروازہ بند کر دیتی ہے۔ بچہ کہاں جائے گا؟ بچہ کہیں جاتا نہیں ہے، اور ماں بھی نہیں چاہتی ہے کہ بچہ کہیں باہر جائے، کوئی اسے لے کر بھاگ جائے، اسے تکلیف پہنچے۔ ماں بھی نہیں چاہتی کہ بچہ باہر جائے، لیکن غصہ آتا ہے اور اسے باہر ڈھکیل کے دروازہ بند کر دیتی ہے۔ بچہ باہر جاتا نہیں ہے، روتے بلکتے وہی چوکھٹ پر پڑا ہوا رہتا ہے، گھر کا دروازہ دستک دیتا رہتا ہے، امی امی۔ بالکل یہی بات اللہ رب ذوالجلال کے ساتھ ہوتی ہے۔ ہم خطاکار ضرور ہیں، ہم گنہگار ضرور ہیں، لیکن اسی اللہ کے بندے ہیں۔ اللہ کے اس دروازے کو پیٹیے، ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، 1000 بار پیٹیں، اللہ کا یہ دروازہ کھلے گا۔ توبہ کا یہ دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا ہے، سارے دروازے بند ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ جل جلالہ کا یہ دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا ہے۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ اے وہ لوگو جنہوں نے اپنے آپ پر زیادتی کی، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اسی دروازے کو ماریں۔ ہم کوئی العیاذ باللہ، ہم تو موحد ہیں، توحید پرست ہیں، ہمارے رگ و پے میں یہ چیز نہیں ہے کہ کسی اور کے در کو جا کر ہم کھٹکھٹائیں۔ ہم اسی چوکھٹ کے غلام ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کی چوکھٹ کے علاوہ کسی چوکھٹ کو ہم نہیں جانتے، اسی چوکھٹ کو ہم دستک دیتے ہیں، اسی چوکھٹ کو چومتے ہیں، اسی چوکھٹ پر سجدہ کرتے ہیں، کسی اور چوکھٹ کو اللہ العیاذ باللہ اس سے ہم دور ہیں۔ اللہ نے ایسی چیزوں سے ہمیں بچایا ہے۔ تو ابن قیم رحمہ اللہ نے کہا کہ پھر ایک وقت آتا ہے کہ ماں دروازہ کھولتی ہے کہ میرا بچہ باہر ہے، دروازہ کھولتی ہے۔ وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحم و کرم کا کیا کہیے۔ چلیے ہم آپ کو بتاتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے، کہیں سے جنگی قیدی آئے ہیں اور چلچلاتی دھوپ ہے، لوگ پیاسے ہیں، زبان پیاس سے تڑپ رہی ہے، اور قیدیوں میں ایک طرف عورتیں ہیں، ایک طرف بچے ہیں، ایک طرف وہ نوجوان بوڑھے ہیں جو قید کر کے کہیں سے لائے گئے ہیں، اور مدینے کی گلیوں میں قیدی ادھر ادھر بکھرے ہیں مسلمانوں کے ہاتھوں میں۔ لیکن اس بیچ ایک عورت ہے، تڑپ رہی ہے، ادھر ادھر کچھ ڈھونڈ رہی ہے، یعنی وہ اپنے گمشدہ بچے کو قیدیوں میں ڈھونڈ رہی ہے کہ میرا بچہ کہاں ہے۔ بڑی تڑپ کے ساتھ، بڑی ممتا کے ساتھ، اس ماں کی محبت کو لے کر وہ قیدیوں میں ڈھونڈ رہی ہے کہ میرا بچہ کہاں ہے۔
اور وہ اپنے بچے کو اپنے سینے سے لگا کر دودھ پلانا چاہتی ہے۔ ہر لیٹے ہوئے بچے کے چہرے کو ہٹا کر دیکھتی ہے، کیا یہ میرا بچہ ہے؟ جب دیکھتی ہے کہ اس کا بچہ نہیں تو چھوڑ دیتی ہے، اپنے بچی کی تلاش میں مگن ہے، ڈھونڈتی ہے کہ میرا بچہ کہاں ہے۔ تلاش بسیار کے بعد، بڑی تلاش کے بعد اس کا بچہ ہاتھ لگتا ہے تو فوراً اپنے بچے کو سینے سے لگا کر دباتی ہے، ایسے لگتا ہے کہ وہ اس کے جسم کا ٹکڑا ہے، اور فوراً اپنے سینے سے اسے دودھ پلاتی ہے۔ اللہ اکبر! اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو دیکھا، صحابہ کرام کو متوجہ کیا، صحابہ کرام سے سوال کیا، اترون هذه المرأة طارحة بولدها في النار؟ کیا تم سمجھ سکتے ہو کہ یہ عورت اپنی اس بچے کو جہنم میں یعنی آگ میں پھینک دے گی؟ صحابہ کرام بڑے متعجب ہوئے، کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ عورت جس نے اپنے بچے کو تلاشا، ڈھونڈا، ادھر ادھر پریشان ہوئی، جب بچہ ہاتھ لگا بڑی ممتا اور شفقت کے ساتھ بچے کو دودھ پلایا سینے سے چمٹا کر، پھر بچے کو کیسے وہ آگ میں پھینک سکتی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اللہ ارحم بعبادہ من هذه المرأة بولدها۔ یہ عورت اپنے بچے پر جتنی مہربان ہے، اس سے زیادہ مہربان اللہ تم پر ہے، مجھ پر ہے۔ اللہ مجھے اس طرح مصیبتوں میں چھوڑ دیں گے، اللہ مجھے اس طرح غربت اور افلاس میں چھوڑ دیں گے، بے یار و مددگار چھوڑ دیں گے، کافروں کے نرغے میں پھنسا چھوڑ دیں گے؟ نہیں دوستو، ہرگز نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی، اللہ تعالیٰ ہم پر بہت مہربان ہے، اس عورت سے زیادہ مہربان ہے جس نے اس چلچلاتی دھوپ میں اپنے بچے کو تلاشا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اللہ ارحم بعبادی هذه المرأة بولدها۔ یہ عورت اپنے بچے پر جتنی مہربان ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر اتنا زیادہ مہربان ہے۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ آدمی اللہ تعالیٰ سے دعا کرے، گڑ گڑائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ مریم کی جب آیتیں شروع کی تو آپ کو یاد ہوگا اللہ نے کیا کہا؟ کبھی بھی آپ مایوس نہ ہوں، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں کہ میری دعا قبول نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا، کافھا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ مریم کی ان آیتوں میں کہا، ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، یعنی یہ ذکر ہے، یہ تذکرہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے زکریا پر کیسے رحمت کی بوندا باندی فرمائی تھی، رحمت کیسے نازل ہوئی تھی اللہ تعالیٰ کی زکریا پر، کہ زکریا علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اذ نادى ربہ نداء خفیا۔ آپ جو ہاتھ اٹھا کر اللہ سے دعا کرتے ہیں، مناجات کرتے ہیں، یہ بھی تو دعا ہے۔ اللہ کے نبی کی دعا کی بات ہم سنتے ہیں، انہوں نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی، خفیہ، چپکے چپکے سے دعا کی۔ مفسرین نے لکھا کہ چپکے چپکے سے دعا کرنے میں کیا مصلحت پیش تھی؟ کیا وہاں ریاکاری کی بات تھی؟ اللہ کے نبی سے تو یہ نہیں ہو سکتا، پھر کیا بات تھی؟ بات یہ تھی کہ دعا ہی کچھ ایسی تھی کہ اسے چپکے چپکے سے اللہ کے بارگاہ میں کرنا تھا۔ کیوں؟ کیا بات تھی؟ بات یہ تھی کہ زکریا علیہ السلام 100 سال کے ہو چکے تھے، ان کی بیوی 90 سال کی ہو چکی تھی۔ جیسے کچھ وہ کہتے ہیں، اذ نادى ربه نداء خفيا،
قال رب انی وہن العظم منی، یا اللہ میری ہڈیاں کمزور ہو چکی ہیں، واشتعل الرأس شیبا، سر کے بال سفید ہو چکے ہیں، انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا، لیکن میں تجھ سے مانگ ہی رہا ہوں، پتہ نہیں کتنے سالوں سے، 20 سال، 30 سال، 40 سال اللہ تعالیٰ سے مانگ ہی رہے ہیں، اور آخر میں وہ کہتے ہیں فَهَبْ لِي مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا، یا اللہ مجھے ایک بچہ دے دے، يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا، لیکن بچہ ایسا ویسا نہیں چاہیے، بچہ بھی ایسا چاہیے جو ایسا عمل کرے جو تجھے پسند ہو، نیک اولاد چاہیے۔ اللہ اکبر، بچے تو سب کو ملتے ہیں، بچے نیک ہونی چاہیے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ لیکن کچھ ایسا مستحیل، ایسی مستحیل چیزیں ہیں کہ مجھے بچے نہیں ہو سکتے ہیں۔ کہا ایک تو 100 برس ان کی ہے، 90 برس ان کی بیوی کی ہے، بال سفید ہو چکے ہیں، پیٹھ جھک چکی ہے، ہڈیاں کمزور ہو چکے ہیں، وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرَ، اور ساتھ ساتھ بیوی بھی بانجھ ہے، بچے نہیں ہو سکتے۔ عمر چھوڑیے، عورت ان کی بیوی بھی بانجھ ہے، بچے نہیں ہو سکتے، لیکن مانگ کس سے رہے؟ اللہ سے۔ بولا کہ اللہ میرے پاس اسباب ختم ہیں، لیکن تو مسبب الاسباب ہے، لیکن تیری امیدیں وہاں سے شروع ہوتی جب انسان کی امیدیں ختم ہو جاتی، انسان کی امیدیں جہاں سے ختم ہوتی ہیں وہاں سے اللہ تعالیٰ کی دین شروع ہوتی ہے۔ آپ مایوس نہ ہو، آپ مایوس نہ ہو کہ ہمارے پاس یہ وسائل نہیں ہیں، ہمارے پاس یہ نہیں ہے، وہ نہیں، ارے جہاں جب آپ کے پاس چیز ختم ہو جاتی ہے تو وہاں سے اللہ کی نصرت شروع ہوتی ہے۔ تو انہوں نے کہا وَهَبْ لِي مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا، یا اللہ مجھے اولاد دے۔ اور جیسے ہی اللہ کے نبی کی دعا تھی، اللہ تعالیٰ نے کہا یا زکریا اِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ اسْمُهُ یحییٰ، اے زکریا چلو ہم تمہیں اولاد دے دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے تمہاری دعا قبول کر لی ہے بطور یحییٰ وجعلہ، اور یحییٰ نام بھی اللہ نے رکھ دیا، اور ساتھ ساتھ کہا کہ ہم اسے نبی بھی بنائیں گے، اور ساتھ ساتھ کہا بعض آیتوں میں کہا وَسَيِّدًا وَحَصُورًا، اور اسے ہم اپنی قوم کا سردار بنائیں گے اور بڑا عبادت گزار بنائیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ کریم ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ جب دیتے ہیں تو آدمی جتنا مانگتا ہے اس سے بڑھ کر دیتے ہیں۔ بڑے جو دل والے ہیں، معمولی انسان کی اگر یہ حیثیت ہے تو اللہ جو احکم الحاکمین ہے، جب وہ دیتا ہے تو اللہ سے آپ جتنا مانگتے ہیں اس سے 100 گنا بڑھا کر اللہ تعالیٰ آپ کو دیتا ہے۔ اور جب فرشتے آتے ہیں زکریا علیہ السلام کے پاس خوشخبری سنانے کے لیے، اللہ تم کو بچہ دے رہا ہے، تو زکریا علیہ السلام کیا کر رہے ہیں؟ فَنَادَتْهُ الْمَلَائِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ، زکریا علیہ السلام محراب میں کھڑے ہوئے نماز پڑھ رہے ہیں۔ دعا کرنا اپنی جگہ ہے، لیکن دعا کے ساتھ ساتھ آدمی اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگ جائے، اللہ کو راضی کرنے میں لگ جائے، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں، اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریزی میں زیادہ زور لگائے، کہا کہ اللہ میں نے دعا کر دی ہے، اس دعا کو قبول کرنا تیرا کام ہے۔ زکریا علیہ السلام کے پاس جب فرشتے آئے تو زکریا علیہ السلام محراب میں ہیں، عبادت کر رہے ہیں، اور آگے قرآن میں اللہ تعالیٰ یہ بھی کہتا ہے کہ وہ باہر اپنی قوم کے پاس آتے ہیں تو کان سبحوا بکرۃ وعشیا، تم صبح شام اللہ کی تسبیح بیان کرو کہ اللہ تمہارے نبی کو اولاد دے دے۔ دعا صرف کافی نہیں ہوتی ہے، دعا کے ساتھ ساتھ آپ کو مجھے محنت بھی کرنی پڑتی ہے، اللہ کے بارگاہ میں سنت و نوافل ادا کرنی پڑتی ہیں، مناجات کرنی پڑتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگ بدر میں
ان کے لیے خیمہ لگایا گیا، ٹینٹ لگایا گیا، اللہ کے بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کی چادر کاندھے سے بار بار نیچے گر رہی ہے، اس تضرع کے ساتھ، اس خشیت کے ساتھ اللہ کے بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں۔ دوستو عزیزو، حقیقت میں کہوں تو اللہ سے دعا کرنے کے معاملے میں ہم لوگ بہت پیچھے ہیں، بہت کم ہم لوگ اللہ سے دعا کرتے ہیں۔ ہم کو اپنی عادتیں بدل لینا چاہیے، اللہ کے سامنے زیادہ مناجات کرنی چاہیے۔ آپ کے لیے، میرے لیے اللہ تعالیٰ سے توفیق طلب کیجئے۔ اسی طرح آپ سنیں گے کہ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے لیے بد دعا کی۔ قرآن کہتا ہے، آمین کس نے کہا؟ ہارون علیہ السلام نے کہا۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی زبان سے کہہ رہے ہیں، موسیٰ علیہ السلام اپنی زبان سے کہہ رہے ہیں، جیسے قرآن نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی، آتیت فرعون وملئہ زینۃ واموالا فی الحیاۃ الدنیا، اے اللہ تو نے فرعون کو دنیا کی زیب و زینت دی، دنیا کی بہت ساری چیزیں دی، ایسی ساری باتیں کہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم فرعون اور موسیٰ علیہ السلام کی دعا کی طرف جائیں، ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ کچھ باتیں ایوب علیہ السلام کا، جب ایوب علیہ السلام کی دعا ہے، اس سے پہلے زکریا علیہ السلام کی دعا کے بارے میں ہم نے کہا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے، انہوں نے صرف اولاد مانگی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَىٰ وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ، ہم نے ان کو یحییٰ بھی دے دی اور ان کی بیوی کو بھی ہم نے اچھا بنا دیا۔ انہوں نے ایک چیز مانگی، اللہ تعالیٰ نے کئی چیزیں دے دی۔ اور بالکل ایوب علیہ السلام کا ذکر جب قرآن کرتا ہے تو صبر ایوب بہت مشہور ہے، لیکن ایوب علیہ السلام نے جب اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو کہا، رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اے میرے رب مجھے تکلیف پہنچ گئی ہے، اے میرے رب مجھے اس بیماری سے نجات دے دے۔ قرآن نے جتنا لفظ استعمال کیا ہے، مجھے اور آپ کو کہنے کی اجازت اتنی ہے۔ قرآن نے کیا کہا؟ الضر، ضر کے معنی نقصان دہ چیز۔ اب اس کی تفسیر میں ہم یہ نہیں کہیں گے کہ ایسا ہو گیا تھا، پورا جسم ویسا ہو گیا تھا، نہیں، اس کی اجازت نہیں۔ نبی کے لیے ایسے الفاظ استعمال کرنے کی اجازت نہیں۔ ہم اتنا کہیں گے کہ انہوں نے کہا، رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین فاستجبنا لہ، ہم نے نبی کی دعا کو قبول کیا، فکشفنا ما به من ضر، ان کی تکلیف کو ہم نے ختم کر دیا، ان کی بیماری کو ہم نے ختم کر دیا۔ اور پھر اللہ نے کہا، ہم نے ان کو مال، جتنی بھی چیزیں چلی گئی تھی ساری چیزیں دے دی۔ انہوں نے بیماری سے شفایابی مانگی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری چیزیں دے دی تھیں۔ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا، ہم نے اپنے طور سے بطور رحمت ہم نے ان کو مال دیا، ان کے اہل دیے، ساری چیزیں دی۔ تو ہمیشہ یاد رکھیں، آپ جتنی چیز مانگتے ہیں اللہ اس سے بڑھا کر دگنا تگنا آپ کو دیتے ہیں، لیکن مانگنے والے کہاں ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ بھرے ہوئے ہیں، یمین اللہ ملآ، اللہ کا سیدھا ہاتھ بھرا ہوا ہے، لیکن مانگنے والے کہاں ہیں؟ حدیث قدسی مجھے اور آپ کو تعلیم دیتی ہے کہ اللہ کا ہاتھ بھرا ہوا ہے، مانگو، مناجات کرو، اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑاؤ، اللہ تعالیٰ تمہیں دینے کو تیار ہے۔ موسیٰ علیہ السلام جس کا ذکر میں نے کیا، فرعون جس نے کہا انا ربکم الاعلی، ارے کہاں رب ڈھونڈتے ہو، میں سب سے بڑا رب ہوں۔ قرآن تو کہتا ہے سبح اسم ربک الاعلی، فرعون نے کہا انا ربکم الاعلی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اس کے لیے بد دعا کے لفظ استعمال کیے، ہارون علیہ السلام نے آمین کہا، ربنا انك آتيت فرعون وملأه زینة واموالا في الحیاة الدنیا، کہا کہ اے اللہ، اے ہمارے رب، تو نے فرعون کو دنیا کی زیب و زینت دے دی ہے، اور لیضلوا عن سبیلک، وہ تیرے بندوں کو تیرے راستے سے گمراہ کرتے ہیں،
ربنا اطمس علی قلوبہم، یا اللہ ان کے دلوں کو مٹا دے۔ ایک بد دعا موسیٰ علیہ السلام نے کی۔ وشدد علی اموالہم، اور ان کے مالوں کو، جس طرح بد دعا کے الفاظ تھے اللہ کے نبی نے کیے، فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی کہہ دیا قد اجیبت دعوتکما، اے موسیٰ اور ہارون، تمہاری دعا ان لوگوں کے حق میں قبول ہوئی، بد دعا ان فرعون کے حق میں قبول ہوئی۔ اللہ کے دو نبی مل کر بد دعا کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آواز آتی ہے کہ اے دیکھو دو نبیوں، تمہاری بد دعا فرعون کے حق میں مقبول ہوئی۔ لیکن وہ بد دعا قبول تو ہوئی، لیکن اسے لاگو ہونے میں کتنے سال لگے؟ 40 سال لگے۔ کبھی کوئی ظالم آپ پر ظلم کرتا ہے تو آپ اللہ سے مناجات کرتے ہیں کہ یا اللہ یہ ظالم مجھ پر ظلم کر رہا ہے، اس کا بدلہ دے۔ ضرور اللہ بدلہ دے گا، لیکن وقت لگے گا۔ دو نبی مل کر بد دعا کر رہے ہیں لیکن وقت لگ رہا ہے۔ آپ کی دعا اور بد دعا کے لگنے میں بھی وقت لگے گا، صبر کیجئے، جلد بازی مت کیجئے، صبر کیجئے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور ہر چیز کا بدلہ دیتے ہیں۔ میں نے آپ کو ایک حدیث سنائی تھی، ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہے ہیں، دو بکریاں آپس میں لڑ رہی ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا کہ ابو ذر جانتے ہو یہ بکریاں کیوں لڑ رہی ہیں؟ بولا کہ نہیں، ہم کو نہیں معلوم ہے، اللہ اور اس کے رسول کو معلوم ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم کو نہیں معلوم ہے، لیکن اللہ کو ضرور معلوم ہے کہ کیوں لڑ رہی ہیں، اللہ تعالیٰ ان دونوں کا بدلہ دلائے گا۔ جب اللہ دو بکریوں کا بدلہ دلائے گا تو مجھے اور آپ کو چھوڑ دے گا؟ مجھے تو اور آپ کو ضرور دینا ہے۔ حتی اللطمہ، کسی کو ہم نے تماچا بھی مارا ہے تو اس تماچے کا بدلہ دینا ہے۔ کسی کا پین ہم نے لے لیا ہے، کسی کا پین ہم نے ظلم سے لے لیا ہے، اس کا جواب بھی دینا ہے اللہ تعالیٰ کے پاس۔ تو اللہ تعالیٰ کے پاس ساری چیزوں کا بدلہ دینا ہے۔ تو میں نے شروع میں آپ سے وعدہ کیا تھا 4 چیزیں آپ کو بتانے کا۔ ایک چیز دعا عبادت ہے، اسے تو آپ کو کرنا ہی ہے، اور کوئی عبادت خالی نہیں جاتی ہے، اس پر اللہ تعالیٰ آپ کو اجر دیں گے۔ اللہ نے کہا دعا کرو، ہم دعا کرتے ہیں۔ دوسری چیز جو میں نے آپ کے سامنے کہا کہ دعا جو بھی آدمی کرتا ہے 3 باتوں سے خالی نہیں جاتی۔ جو مانگا اللہ نے وہ دے دیا، نمبر 1۔ دوسری چیز، آدمی نے کچھ مانگا اللہ نے نہیں دیا، اس سے بڑے ظلم کو، مصیبت کو اس سے ٹال دیا، بھلے آپ کو معلوم نہ ہو، پتہ نہ چلے۔ تیسری چیز، آپ نے کوئی چیز مانگی، اللہ نے آخرت میں وہ چیز رکھ دی، دنیا میں آپ کو نہیں ملا۔ آپ مانگتے مانگتے دنیا سے چلے گئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے وہ چیز آخرت میں آپ کے لیے رکھ دی۔ کتنے ایسے لوگ ہوں گے جو تمنا کریں گے کہ اے کاش دنیا میں ہماری کوئی دعا قبول نہیں ہوتی، صرف آخرت میں قبول ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا۔ تیسری چیز ہمارے ساتھ تھی، کبھی بھی دعا کے قبول ہونے میں جلدی نہ کریں کہ میری دعا قبول کیوں نہیں ہوتی۔ اس سلسلے میں نے انبیاء کی دعائیں آپ کے سامنے بتلائیں۔ زکریا علیہ السلام جب تک 100 سال کی عمر نہیں ہوگی مانگتے رہے۔ موسیٰ اور ہارون نے بددعا کی، 40 سال کے بعد وہ بددعا لگی۔ دعا کے قبول ہونے میں ٹائم لگتا ہے، جلد بازی نہ کریں، اور ہمیشہ کفر کے کلمات زبان پر نہ لائیں۔ اللہ تعالی ہر مسلمان کو بچائے ناکشکری کے کلمات زبان پر نہ لائیں کہ ہماری دعا مقبول نہیں ہوتی۔ چوتھی چیز جو مجھے آپ کے سامنے بتانی ہے وہ یہ کہ دعا آدمی کو کرنا چاہیے۔ دعا آدمی کو کرنا چاہیے۔ کیسے؟ گرچہ کہ ہمارا وقت 40 منٹ ختم ہو چکے ہیں، کل کی مجلس میں ہم اسے لے سکتے ہیں۔ صرف چند نکات بتا کر میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ دعا ہر حال میں کرنا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ میں مشکل میں پھنس جاؤں تبھی دعا کروں گا، آپ انتظار کریں ابھی تو سب اچھا ہے، مجھے دعا کرنے کی ضرورت نہیں۔ جب جیب خالی ہو جائے گی، گھر میں اناج ختم ہو جائے گا، جب کوئی گھر میں بیمار ہوگا، جب کوئی مصیبت میں پھنس جائے گا، تب کہیں گے اللہ اللہ اللہ، بولا کہ نہیں، ایسی بات نہیں۔
اس کے بغیر بھی اس کے ہونے سے پہلے آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ اسی کی کچھ باتیں انشاءاللہ کل کے درس میں ہمارے ساتھ رہیں گی کہ ہر حالت میں مجھے اور آپ کو دعا کرنی ہے۔ اس کے لیے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی پیاری دعا بتلائی ہے اور خود کی ہے۔ انشاءاللہ کل کی مجلس میں ہم آپ کے سامنے اس کو بیان کریں گے۔ اپنے دوست و احباب کو ہمارے اس پروگرام کی اطلاع دیں تاکہ وہ بھی اس خیر میں شریک رہیں۔ انشاءاللہ کل 9:40 پر 5 منٹ پر پھر انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ رہیں گے۔ بہت ساری باتیں ہمارے ساتھ ہوں گی۔ اس آخری بات کے تعلق سے اللہ تعالیٰ جتنے ہمارے ساتھ موجود ہیں، اللہ تعالیٰ تمام کو تمام کی ضروریات کو پورا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تمام کی زندگیوں میں برکت دے، دنیا اور آخرت کی نعمتوں سے انہیں مالا مال فرما دے۔ یا اللہ جتنے پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفایابی عطا فرما، شفاء عاجلہ عطا فرما۔ یا اللہ کسی مسلمان کو تو دنیا میں کسی اور کا محتاج نہ رکھ۔ یا اللہ سب کے سب تیرے محتاج ہیں۔ یا اللہ سارے مسلمانوں پر رحم فرما۔ اے اللہ ہمارے جو مرحومین ہیں ان کی مغفرت فرما، ان کے خبروں کو نور سے بھر دے، انہیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما دے۔ آمین برحمتک یا ارحم الراحمین، والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔